يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اللہ مالک الملک نے انسان کو پیدا کیا اور کروڑہا نعمتوں سے نوازا۔ ان تمام نعمتوں کا اگر استقصاء کیا جائے تو انسان کے لیے ممکن نہیں۔ سب سے بڑی نعمت ایک انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ مالک الملک اس کو اپنی معرفت سے نواز دے۔ توحید یہ وحد یوحد توحیداً سے مصدر ہے، جس کا مطلب ہے تنہا ہونا، یکتا ہونا، اکیلا ہونا۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ احد لاسانی، تنہا اور بے نظیر کو کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، فلان واحد من قومی، فلاں شخص اپنی قوم کا اکیلا ہی شخص ہے، ای لیس معہ شریک، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ فلان واحد برأی، فلاں شخص اپنی رائے میں یکتا ہے، اس کی رائے جیسی کسی کی رائے نہیں ہے۔ الوحدہ عربی زبان میں تنہائی کو کہتے ہیں۔ دنیا جہان کی ڈگریاں لینے کے لیے 500 سیمرل ورڈ یاد ہو رہے ہیں اور کریٹیکل یاد کر رہے ہیں، سمریاں یاد کر رہے ہیں، نہیں یاد ہوتا تو اس رب کے نام یاد نہیں ہوتے جس نے ہمیں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ عید میں امام بخاری روایت لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، جاء یہودی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی آیا اور کیا کہتا ہے، ان اللہ یمسک السماوات علی اصبع، اللہ قیامت اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک انگلی پہ آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے، والارضین علی اصبع، اور ساتوں زمینوں کو دوسری انگلی پہ اٹھایا ہوا ہے، والجبال علی اصبع، اور کائنات کے تمام پہاڑی سلسلوں کو اللہ نے ایک انگلی پہ اٹھایا ہوا ہے، والشجر علی اصبع، اور جتنی شجرکاری دنیا میں ہے، جتنے درخت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انگلی سے تھاما ہوا ہے، والخلائق علی اصبع، اور ایک انگلی پہ پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے یہ بات سن کے۔ صحابی روایت کرتے ہیں، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجبا وتصدیقا لہ، اللہ کے رسول مسکرائے، ان کی کچلیاں ظاہر ہوئی تعجب کرتے ہوئے اور اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے۔ ثم قرأ، پھر یہ آیت پڑھی، انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے، ابھی بھی انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نام اور صفات کو معرفت یہ انسان کو اللہ کا تقرب دیتی ہے۔ آج ہم نے ان اسماء اور صفات کی معرفت کے حصول کو ممکن نہیں بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا چہرہ مبارک ہے، کیسے ہے؟ کما یلیق بعظمتہ وشأنہ، جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ خود مالک الملک فرماتے ہیں پوری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن خالق و مالک وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ مبارک وہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ ذات جو خالق ہے وہ باقی رہنے والی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اگر باقی بچنے والی ہے تو کون سی ذات؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔
اللہ مالک الملک کی صورت مبارک ہے جیسے کہ اس کی شان کو لائق. ان اللہ خلق آدم علی صورته وطوله 60 ذراعا. اللہ مالک الملک نے آدم کو پیدا کیا علی صورته، اس کی صورت پر. اور علماء کی دوسرے قول کے مطابق اللہ نے اپنی صورت پہ آدم کو پیدا کیا. اللہ مالک الملک کی آنکھیں ہیں، آنکھیں مبارک ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، بناؤ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ مالک الملک نے نوح علیہ السلام سے فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھوں کے سامنے اس کو بنایا جائے. کہ ہاتھ مبارک ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے. فرشتہ کتنا بڑا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس فوج کو کہہ دیا کہ فلاں کو سزا دینی ہے، بنے گا کیا؟ بنے گا کیا؟ کون ہے سہنے والا؟ آج چھوٹے سے فوجی اور سپاہی کو دیکھ کے انسان کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ فوج جو اللہ نے تیار کی ہوئی ہے، ملکانی ازرقان، اس رب نے پیدا کیا ہے. اللہ مالک الملک کے قدم مبارک ہیں، اللہ مالک الملک کی پنڈلی مبارک ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے یکشف ربنا سبحانہ وتعالی عن ساقه یوم القیامہ فیسجد له كل مؤمن ومؤمنہ. قیامت کے دن اللہ مالک الملک پنڈلی مبارک سے نور کے پردے ہٹائیں گے، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت سجدے میں گر جائے گی. زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ کے پاس پتہ کتنے خزانے. لو ان احدکم یجعل اصبعہ فی الیم، اگر کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر اس کو نکال کے فلینظر بما یرجع، انگلی پہ کتنا پانی لگے گا؟ 5 کلو کہ 10 کلو؟ یہ پانی جتنا انگلی پہ لگ کے آیا ہے، یہ دنیا ہے اور یہ سمندر، یہ آخرت کے خزانے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حدیث قدسی ہے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارا پہلا اور آخری، جب سے آدمیت کی ابتدا ہوئی ہے قیامت تک آنے والی مخلوق، جن ہے یا انسان، قاموا فی صعید واحد، ایک ہی ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیں، جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے مانگ لیں، میں سب کو عطا کر دوں. ما نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا جتنی چڑیا اپنی چونچ میں پانی لیتی ہے. اس انسان کو اس کے اندازے نہیں ہیں، اس مالک الملک کے خزانوں کا تعارف نہیں ہے، اس لیے مانگتا بھی ہے تو مانگتا ہے. اللہ مالک الملک، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا سأل احدکم ربہ فلیکثر فإنہ یسأل ربہ، جب رب سے مانگو تو کھل کھلا کے مانگا کرو. تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو، کسی اور سے نہیں مانگ رہے. اور اللہ کا قانون یہ ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور رب کا قانون کیا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اس سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مانگتا کیوں نہیں مجھ سے. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. اللہ مالک الملک رات کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جس نے دن کو گناہ کیا ہے مجھ سے معافی مانگ لے میں معاف کرتا ہوں. اللہ دن کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جو دھوکہ کھا گیا کہ تاریکی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میں دیکھ رہا تھا، اور رات کی تاریکی میں گناہ کر بیٹھا ہے، معافی مانگ لے میں اس کو معاف کرنے والا ہوں. اللہ مالک الملک کے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس علم نہیں ہے. پتہ کتنا علم ہے؟ کوئی ہے کسی کے گھر میں درخت ہو، کوئی بتا سکتا ہے اس کے درخت پہ پتے کتنے لگے ہوئے ہیں؟ دنیا کا کیلکولیشن کا نظام اگر جمع کر لیا جائے کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا میں درخت کتنے ہیں؟
میں درختوں کی بات کر رہا ہوں، ایک گھر کے درخت کے پتے کو شمار نہیں کرتا، ایک شہر کے درختوں کو، ان کے پتوں کو شمار نہیں کر سکتا، لیکن رب تعالی کا علم کتنا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کائنات کے اندر جتنی شجرکاری ہے، ایک بھی پتا گرتا ہے یا لگتا ہے کون جانتا ہے؟ اس علم کا ہم نے اندازہ ہی نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ریڈار چیک کر لیتی ہے کہ جہاز کہاں آ رہا ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے انا تحت الرصد الالہی، میں اللہ کی ریڈار کے نیچے ہوں، ایک ایک پل پہ اللہ مطلع ہے۔ فعال لما یرید، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ کوئی شخص ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ جو ارادہ کرے وہ پورا ہو جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بنقض العزائم عرفت ربی بفصل العزائم، میں عزم کرتا ہوں ٹوٹ جاتا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کوئی ہستی ہے جو میرے ارادوں کو توڑنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی جس کو چاہیں زندہ کریں، هو یحیی و یمیت، جس کو چاہیں موت دے دیں، کوئی بچا نہیں سکتا۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ اس بندے کو مارنا ہے، اللہ بچانا چاہے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ وہی ہستی ہے جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے وہ معاف کر دے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کرے۔ متنوع إن العطاء